السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے چھاتروں اور عرص نوری میں بڑی سنکھیا میں دور دراز کے علاقوں سے آنے والوں آپ کو سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اپنا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس پیغام کو لے کر کے جانا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آج ہمارا جو یہ عرس ہو رہا ہے یہ دراصل صوفی وچاردھارا اور صوفی آئیڈیالوجی اور صوفی ویوستھا کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب جب دنیا میں ظلم، زیادتی، انیائے اور سماجک اور دھارمک برائیاں پھیلنے لگتی ہیں تو اس وقت یہ صوفی واد ہی ان سب چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنے کی چھمتا رکھتا ہے۔ صوفی واد ہی مانوتا واد کو بڑھاوا دیتا ہے، کرورتا کو ختم کرتا ہے، اور یہ ہمارا صوفی واد ہی ہے جو دراصل شانتی واد کا پرتیک ہے۔ حضرات، شانتی واد اور صوفی واد یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں اور دو رخ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ہر چھیتر میں، ہر خطے میں جگہ جگہ صوفی سنتوں کی خانقاہیں اور صوفی سنتوں کے یہ وہ جھوپڑے ہیں جنہوں نے آپسی سوہارد کے پھول سماج میں وترن کرنے اور تقسیم کرنے کا کام کیا۔ آج ہم عرس نوری کے موقع پر آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ہندوستان اور نیپال کے ہر چھیتر کا دورہ کیا۔ انیکوں خانقاہوں میں آپ تشریف لے گئے اور سارے سنیوں کو آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پلیٹ فارم پر ایک جٹ کر کے کھڑا کر دیا۔ سارے سنی اور سبھی علماء و مشائخ اور سبھی خانقاہیں اور سبھی سنی صوفی خانقاہی دھارمک سنستھائیں ایک مت ہو کر مانوتا کے لیے، مانوتا کے اتتھان کے لیے، آپسی سوہارد کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے شیکشک چھیتر میں، دھارمک چھیتر میں، روحانی چھیتر میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ یہی وہ صوفی واد ہے جو بنا بھید بھاؤ کے ہر دکھی اور پریشان انسان کی مدد کرنے کو تتپر رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا نے صوفی واد کو شانتی واد کا نام دیا، کیونکہ صوفی واد اپنی شانتی پورن شکشاؤں کے لیے ہی جانا جاتا ہے۔ آج جو ماحول چل رہا ہے اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نفرتیں عروج پر ہیں، لیکن
ان سب نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ہم ہی کو پریاس کرنے ہوں گے. آسمان سے کوئی دوسری مخلوق اور دوسرے لوگ نہیں آئیں گے, ہم ہی کو انہیں ختم کرنا ہے. یہ صوفی سنتوں اور پیار و محبت, بھائی چارے, آپسی سوہارد اور مانوتا واد کو پھیلانے اور بڑھاوا دینے والوں کا دیش ہے. ہمارا ہندوستان یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے. اس دیش کی ماٹی زیادہ دن تک نفرتی ماحول کو برداشت نہیں کرتی. یہ اس کا اتہاس رہا ہے کہ جب جب کسی نے بھی نفرت کے ساتھ عروج پانے کی کوشش کی تو تھوڑے دنوں میں وہ خاک میں ملتا ہوا نظر آیا, کیونکہ یہ ماٹی ہر ایک کو اپنی آغوش میں مل جل کر رہنے کی سیکھ دیتی ہے, اور یہ ماٹی ہر ایک کو اپنی گود میں لے کر کے یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب کو مل جل کر کے رہنا ہے. آپ اتہاس کا یہ ادھیائے بھی دیکھیں کہ آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے ایک صوفی سنت حضرت شیخ علاؤ الدین انصاری کو کرناٹک کے کالا براگی ضلع کے الند اور غیر ورنت گاؤں میں ایک دیش مکھ پریوار دوارا آشرے دیا گیا اور ان کو وہاں پر انہوں نے پناہ دی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس صوفی سنت کو سنرکشن دیا, انہوں نے ان کی حفاظت کی, اور جب ان کا دیہانت ہوا, انتقال ہوا, تو ان کے مزار کے لیے بھی انہی لوگوں نے جگہ بھی دی اور ان کا مزار بنایا, جس کو لاڈلے مشق کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں سبھی دھرموں کے لوگوں کی آستھا ہے, اور اس درگاہ نے سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیا. لاڈلے مشق درگاہ کے علاوہ کلبورگی ضلع میں کئی ان صوفی سنتوں کی درگاہیں بھی ہیں جنہوں نے لمبے سمے تک ہندو مسلم ایکتا کو بڑھاوا دینے میں مدد کی. اور حقیقت میں یہی صوفی واد ہے. صوفی واد اپنی شانتی پورن شکشاؤں کے لیے جانا جاتا ہے. صوفیوں کو شانتی, پریم, سدبھاؤ, دھیر, برداشت اور رحم دلی کا علم بردار مانا جاتا ہے. انہیں ان سب چیزوں کا دوت مانا جاتا ہے. یہ ہمارے صوفیاء ایک رام تھے, صوفی حضرات ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے پرتی سمان روپ سے نرم اور سوبھے ویوہار دکھایا. یہی وہ صوفیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے در پر آنے والوں کا مذہب نہیں پوچھا, بلکہ جو بھی دکھیارا ان کے در پر آیا انہوں نے بنا تفریق مذہب و ملت ان کی مدد کی اور شرعی دائرے میں رہ کر کے یہ مدد کی. معاملہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کا ہردے بہت ہی نرم ہوتا ہے, اور یہ سب کے پرتی سمان روپ سے نرم اور سوبھے ویوہار دکھاتے ہیں. وہ ہر چیز کے اوپر مانوتا کو مہتو دیتے ہیں. یہ صوفیاء کرام ہر چیز سے اٹھ کر کے مانوتا کو دیکھتے ہیں, اور ان کی یہی وہ شکشا تھی جنہوں نے صوفیاء کرام کو ایک بڑا درجہ دیا, اور یہاں کا سماج صوفیاء کرام میں اپنی آستھا رکھنے لگا. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب صوفیاء کرام کے مزاروں پر ہر طریقے کے لوگ, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, یا کسی اور سمودائے سے ان کا, کسی اور مذہب سے, دھرم سے ان کا تعلق ہو, سبھی لوگ ان کے مزاروں پر آتے ہیں اور اپنی اپنی مرادوں کو پاتے ہیں. صوفیاء کرام کی ایک خاصیت اور بھی ہے کہ وہ نرم دلی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرنے کا, چھما کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ ہنس کر کے اسے اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انتقام لینے کا جذبہ نہیں رکھتے, وہ بدلہ لینے کا جذبہ نہیں رکھتے, وہ کسی سے حسد اور جلن نہیں رکھتے, کینہ اور بغض نہیں رکھتے, دشمنی نہیں رکھتے, بلکہ ان کا تو کام یہ ہے کہ جنہوں نے ان پر پتھر برسائے انہوں نے جواب میں
ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی اور اپنی رحم دلی کی بارش کی۔ آج نفرتوں کے اس ماحول میں صوفیاء کرام کے انہی اپدیشوں کو، انہی پروچنوں کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صوفی حضرات اپنے انویائیوں کو مانوتا سے پیار کرنا، برے وچاروں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جو جذبہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات پر، ان کی شکشا پر چلتے ہوئے آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں پیار اور محبت کی جوت جلانا ہے، اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ہمیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک جو ہے وہ نفرتیں پنپتی رہیں گی، ہم اور ہمارا دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ صوفیاء کرام نے بہت احتیاط کی زندگی بسر کی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ایسا کاریہ نہیں کیا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں اس سماج کو سدھارنے کے لیے صوفیاء کرام کی شکشا کی ضرورت ہے اور صوفی سنتوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری صرف صوفیوں کی نہیں ہے، بلکہ دیش کے ہر ناگرک کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سب سنگٹھت ہو کر کے ساموہک روپ سے ہندوستان کو آگے بڑھانے کا کام کریں، ہندوستان سے نفرت کو ختم کریں، اور ایک ساتھ مل کر کے قدم سے قدم ملا کر کے، جس طرح جنگ آزادی میں سب لوگوں نے قدم سے قدم ملا کر کے انگریزوں کو بھگایا تھا، اسی طرح ہم سب کو قدم سے قدم ملا کر کے، مل جل کر کے اس نفرت کو، اس نفرت کے ماحول کو، اس نفرت کو اپنے دیش سے باہر نکالنا ہے۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ انہیں نہ تو قاعدے قانون معلوم ہے اور نہ ہی وہ اس میں احتیاط اور ساودھانی برت رہے ہیں۔ کسی بھی اجنبی گروپ میں کوئی ان کو جوائن کرتا ہے تو وہ اس میں آرام سے رہنے لگتے ہیں۔ میں اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی بھی اجنبی گروپ میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو اس گروپ سے جوائن کر بھی لے تو آپ فوراً ہی لیفٹ ہو جائیں، اس سے نکل جائیں۔ خاص طور پر بدیش میں رہنے والے لوگ جو واٹس ایپ گروپ، ٹیلی گرام گروپ، فیس بک اور انسٹاگرام آدی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گروپ بنا کر کے ہر نفرت پھیلانے والی، اکسانے والی بھڑکاؤ پوسٹیں یا سامگری، الٹی سیدھی سامگری اس پر لوڈ کر رہے ہیں، ان سے ساودھان رہیں اور کسی بھی ایسے گروپ میں شامل نہ ہو کہ جس کو آپ جانتے نہ ہو، اور جو اجنبی ہو، کسی بھی اجنبی گروپ میں شامل ہونے سے آپ لوگ بچیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو مصیبت میں ہے، آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز آپ پوسٹ نہ کریں جس سے ملک کے ماحول کو خراب ہونے کا، جس میں اندیشہ ہو، ڈر ہو، اور آپ کی ذرا سی پوسٹ سے ہندوستان کے ماحول میں آگ لگ جائے، نفرت عروج پکڑ جائے، ایسی کوئی پوسٹ، ایسی کوئی سامگری اپلوڈ نہ کریں۔ تو حاصل یہ ہے کہ صوفی واد ہی شانتی واد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ شانتی واد اگر اس کو بڑھاوا دینا ہے تو صوفی واد کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو عرس نوری کے موقع پر اس میسج کو مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلی حضرت سے لے کر کے جانا ہے کہ نفرتوں کو دور کرنے کے لیے صوفی ازم، صوفی وچاردھارا اور صوفی سسٹم کو آگے بڑھانا ہوگا، صوفی ویوستھا کو آگے بڑھانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔